السلام علیکم ناظرین، سیاست کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں رشید الدین۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ وزیر اعظم کا خواب دیکھنے والے نریندر مودی مہاتما گاندھی کے نام سے بھی واقف نہیں۔ قومی سطح پر تیسرے محاذ کے قیام کی تیاریاں۔ قیام تلنگانہ کو روکنے آندھرا قائدین متحرک۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات کے حق میں۔ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا گوا میں آغاز۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حب الوطنی اور قوم پرستی کا راگ الاپنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی بابائے قوم موہن داس کرم چند گاندھی کے نام سے بھی نابلد ہیں۔ راجستھان میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے وزیر اعظم کے امیدوار نریندر مودی نے گاندھی جی کو موہن داس کے بجائے موہن لال سے خطاب کیا۔ اس طرح نریندر مودی نے جہاں اپنی جہالت کا ثبوت فراہم کیا، وہیں بابائے قوم کی اہانت کے سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آر ایس ایس کے پروردہ مودی کی یہ حرکت دانستہ تھی یا غیر دانستہ، بہرحال یہ ایک ایسی ناقابل معافی حرکت ہے جس کا الیکشن کمیشن کو ہی نہیں بلکہ ان کی پارٹی اور پوری قوم کو سخت نوٹ لینا چاہیے۔ خود کو ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے پیش کرنے والے شخص کی جانب سے بابائے قوم کی شان میں گستاخی کو کسی بھی قیمت پر زبان کی لغزش کے نام پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ مودی کو اس مہینے کے اوائل میں یوتھ کانگریس کی جانب سے مڈل اسکول کی تاریخ کی نصابی کتابوں کا ایک ذخیرہ وصول ہوا، جس کے بارے میں یوتھ کانگریس قائدین کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے دیوالی کا تحفہ ہے تاکہ وہ مضمون پر اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ کانگریس نے کہا کہ عوامی جلسوں میں اس طرح کی غلط بیانی کے مسلسل واقعات کے ذریعے بی جے پی قائد نے تاریخ بنائی ہے، جبکہ ان کا ماننا ہے کہ وہ تاریخ بتا رہے ہیں۔ کانگریس کے قائد دگ وجے سنگھ نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنائیں جس کے پاس ملک کی تاریخ اور ثقافت کی مناسب معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مودی 10ویں یا 12ویں جماعت کے طالب علم سے بات چیت کے دوران مشکلات میں گھر جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر نوٹس جاری کی ہے۔ اروند کیجریوال نے دہلی اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی کی حمایت کے لیے مذہبی بنیادوں پر مسلم ووٹر سے اپیل کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 25 نومبر تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ بادی النظر میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے لیے ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس ضمن میں مسلم ووٹرز کو پمفلٹس کی تقسیم کے ذریعے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ مقررہ مدت تک جواب داخل کرنے میں ناکامی پر مزید کسی نوٹس کے بغیر اروند کیجریوال کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دہلی کے سابق چیف منسٹر مدن لال کھرانہ کے فرزند ہریش کھرانہ کی جانب سے شکایت داخل کرنے پر الیکشن کمیشن نے کیجریوال کو نوٹس دی ہے۔ اروند کیجریوال نے پمفلٹ میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ بی جے پی فرقہ وارانہ جماعت ہے۔ اب تک مسلمانوں کے لیے کوئی متبادل نہیں تھا، لیکن اب عام پارٹی کی صورت میں دیانتدار متبادل موجود ہے۔ سیاست کو پاک و صاف بنانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو حمایت کرنے اور اس جال میں نہ پھنسنے کی دہلی کے مسلم ووٹر سے اپیل کی گئی، جس کا وہ گزشتہ 65 برسوں سے شکار ہو رہے ہیں۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر اور ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بنرجی اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے صدر جگن موہن ریڈی کی ملاقات کے دوران 2014 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل وفاقی محاذ کا قیام بھی موضوع گفتگو رہا۔ جگن نے آندھرا پردیش کی تقسیم کے خلاف ممتا بنرجی سے حصول تائید کے لیے ملاقات کی تھی۔ بعد میں ممتا بنرجی نے جگن موہن ریڈی کے ساتھ اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی سطح پر وفاقی محاذ کے قیام کے لیے بات چیت جاری ہے اور اس پر متعاقب فیصلہ کیا جائے گا۔ جگن موہن ریڈی کو اپنا چھوٹا بھائی قرار دیتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ جگن اور ان کی والدہ سے ان کے روابط ہیں۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ 2014 کے عام انتخابات کے بعد علاقائی جماعتیں ملک کی قیادت کریں گی۔ ان کی پارٹی کانگریس اور بی جے پی سے مساوی فاصلے پر رہے گی۔ کانگریس کی زیر قیادت یو پی اے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی مخالف عوام پالیسیوں کے باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔
ममता बनर्जी ने कहा कि सियासत में कोई भी न तो मुस्तकिल दोस्त होता है और न दुश्मन। वो कुर्सी जो इख्तिदार की अलामत होती है वो आर्जी है, जबकि जमहूरियत मुस्तकिल है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी पॉलिसी पर ईकान नहीं रखती जिसमें उनके दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त हो। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मसावी फासला बरकरार रखेंगी। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मौक़िफ़ की तायद की है। ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो किसी रियासत की तकसीम की तायद नहीं कर सकते, जैसा कि आंध्र प्रदेश के केस में एक वाहिद पार्टी की तरफ से ये इक़दाम किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो शुरू से ही मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी रही हैं और रियासत की तकसीम के केस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकसीम के किसी भी फैसले से कबल रियासत में मुशावरत भी की जानी चाहिए। कबल अज़ीज़ दोनों कायदीन ने तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत की। जगन मोहन रेड्डी रियासत तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के मिशन पर कोलकाता गए थे। वाईएसआर कांग्रेस लीडर ने दस्तूर में भी तरमीम का मुतालबा किया, जिसके जरिए एक पार्टी को रियासत की तकसीम का फैसला करने का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह मुल्क के विफाकी निज़ाम के जज्बे के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत अगरचे आंध्र प्रदेश की तकसीम की सिमत पेशरफ्त कर रही है, लेकिन मुत्तहिदा रियासत के हामियों को अभी भी उम्मीद है कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी और सुप्रीम कोर्ट इस ज़िमन में मुदाखलत करेंगे। उन्हें बीजेपी की जानिब से भी क़याम तेलंगाना के अमल को रोकने में कलीदी रोल अदा करने की उम्मीद है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों के मुताबिक मरकजी हुकूमत के अमल में ज़ाब्ते की खामियों के सबब सदर जमहूरिया मुस्तकिल न सही आर्जी तौर पर तकसीम के अमल को रोक सकते हैं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से लेकर दीगर तमाम मुत्तहिदा रियासत के हामियों को तवक्को है कि सदर जमहूरिया मरकजी हुकूमत को दस्तूर की दफ़े 3 के मुरवजा ज़ाब्ते के मुताबिक अमल करने की हिदायत देंगे। सदर जमहूरिया ये ख्वाहिश भी कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के क़याम के दौरान कायम करदा मिसाल की तक़लीद की जाए। किरण कुमार रेड्डी पहले ही सदर जमहूरिया को एक तफसीली मकतूब रवाना करते हुए उनसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि रियासत की तकसीम के लिए मुरवजा रिवायात के मुताबिक मुक़न्नना से राय तलब की जाए। तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू भी सदर जमहूरिया को मकतूब रवाना कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश की मुजव्वज़ा तकसीम के ज़िमन में बकौल उनके मरकज़ की जानिब से इख्तियार करदा गैर रिवायती और गैर जमहूरी तरीक़ेकार का हवाला दिया। अरविंद केजरीवाल की आम पार्टी ने 4 दिसंबर के दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें जन लोकपाल बिल, हुक्मरानी में मुकम्मल शफाफियत, ख़वातीन के लिए महफूज माहौल, बिजली बिलों में कटौती और दिल्ली के अवाम को दीगर सहूलतों की फराहमी का वादा किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह पहली बार हुआ कि किसी सियासी पार्टी ने अवाम और दीगर मुताल्लिक़ा लोगों के साथ सलाह मशवरा करके अपना इंतखाबी मंशूर तैयार किया है। इंतखाबी मंशूर में थोड़ा सियासी रंग डालते हुए आम आदमी पार्टी ने इस बात का भी यकीन दिलाया कि मुसलमानों के लिए अमन, इंसाफ और मसावत यकीनी बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में कहा गया है कि मुस्लिम नौजवानों के फ़र्ज़ी इनकाउंटर रोके जाएंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी मुक़दमात भी ख़त्म किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाएगी, क्योंकि गरीब मुसलमान अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का हकीकी दर्जा दिया जाएगा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में शफ़ाफियत लाई जाएगी। रियासत आंध्र प्रदेश को एक नए तूफ़ान का ख़तरा लाहक है। इस नए तूफ़ान का नाम हेलन रखा गया है, जो अंदरून 12 घंटे साहिली आंध्र प्रदेश से टकरा सकता है। इस तूफ़ान के असर से रियासत के कई इलाकों में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं की पेश क़यासी की गई है। गुज़िश्ता माह तूफ़ान फाइलिन और उसके बाद सैलाब की सूरत हाल की वजह से आंध्र प्रदेश के कई हिस्से मुतासिर हैं। रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सदर सी पार्थसारथी ने बताया कि इस तूफ़ान से आवाम को महफूज रखने के लिए नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम और कृष्णा में बड़े पैमाने पर आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है।
سمندر میں مصروف ماہی گیروں کو ریڈیو کے ذریعے انتباہی پیغامات روانہ کیے گئے ہیں۔ وشاکھاپٹنم میں محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ طوفان ہیلن اندرون 12 گھنٹے ساحلی آندھرا سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس وقت طوفان کا مرکز مچھلی پٹنم سے 330 کلومیٹر اور کاولی سے 430 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ جنوب مشرقی سمت وشاکھاپٹنم کی طرف 310 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر دیکھا گیا، جو تامل ناڈو کے دارالحکومت چنئی اور آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم کے درمیان سے گزرے گا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ڈاکٹر شنکر راؤ نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کی ہے۔ انہوں نے اس پر مباحث کے لیے فوری اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ شنکر راؤ نے اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچ کر اسپیکر اسمبلی کی غیر موجودگی میں اسمبلی کے سیکریٹری سدانند کو یہ نوٹس پیش کی۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر عوامی اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر شنکر راؤ کی جانب سے چیف منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کرنے کا معاملہ سیاسی حلقوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ہے۔ حکومت کے خلاف ایک رکن اسمبلی بھی تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتا ہے، تاہم اس کو اسمبلی میں موضوع بحث بنانے کے لیے 30 ارکان کی تائید ضروری ہے۔ شنکر راؤ نے کہا کہ وہ تمام قواعد سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے پر انہیں 30 ارکان کی تائید حاصل ہو جائے گی۔ شنکر راؤ نے کہا کہ اب تک اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی نوٹس پیش کی گئی، تاہم انہوں نے برسر اقتدار جماعت کا رکن ہوتے ہوئے چیف منسٹر کے خلاف نوٹس پیش کی ہے۔ حیدرآباد میں منعقدہ 18ویں انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول دی گولڈن ایلیفینٹ کا اختتام عمل میں آیا۔ للیتا کلا تھورانم میں منعقدہ رنگارنگ تقریب کے دوران 10 زمروں میں بچوں کی بہترین فلموں ہدایت کاروں کو انعامات دیے گئے۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معیار کے فلم فیسٹیول کا صرف 6 یوم کے لیے انعقاد عوام بالخصوص بچوں کے لیے ناکافی ہے۔ مشہور فلمی گیت گنگناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کا نظریہ کچھ اس طرح ہے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ نرسمہن نے کہا کہ چلڈرن فلم فیسٹیول کے ذریعے دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ تقریب سے ریاستی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ DK ارونا، مقبول عام تیلگو فلم اداکار پون کلیان، چیف سیکریٹری حکومت آندھرا پردیش PK موہنتی اور دوسروں نے مخاطب کیا۔ کشمیر میں اردو شاعری کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک یادگار مشاعرہ منعقد ہوا۔ مشہور ڈل جھیل کے کنارے واقع شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں ایک شاندار کلہن مشاعرہ ایک شام کشمیر کے نام کے عنوان سے منعقد ہوا۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس مشاعرے کا اہتمام کیا تھا۔ ملک کے طول و عرض سے آئے ہوئے کئی مشہور شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ 27 برس کی طویل مدت میں وادی کشمیر میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی محفل شعر تھی۔ اس مشاعرے کو دوردرشن اور ETV اردو کے ذریعے 168 ممالک میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ YouTube پر بھی یہ مشاعرہ دکھایا گیا۔ شدید سردی کے باوجود سامعین کی زبردست تعداد نے اس مشاعرے میں شرکت کی اور اس پروگرام کی ستائش کرتے ہوئے ایسے مزید مشاعروں کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ مشہور شعراء بشمول وسیم بریلوی، راحت اندوری، منور رانا، شکیل اعظمی، منظر بھوپالی، منظور عثمانی اور مزاحیہ شاعر پاپولر میرٹھی اور دوسروں نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ یہ شعراء روایتی کشمیری لباس اور کشمیری ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سامعین کو اپنے کلام سے مسحور کر دیا۔ سارا حال شائقین و شعر و ادب سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ مقامی شعراء فاروق ناسکی، شفق سوپوری، لیاقت جعفری، رخسانہ جبین اور دیگر شعراء نے بھی اپنا کلام پیش کیا۔ یہاں یہ تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ 2 ماہ قبل ہی بین الاقوامی شہرت یافتہ موسیقار زبین مہتا نے یہاں اپنا پروگرام پیش کیا تھا۔ مہتا کا پروگرام تنازع میں گھر گیا تھا کیونکہ اس پروگرام کو سماج کے مخصوص طبقے کے لیے مختص بتایا گیا، جبکہ کلہن مشاعرے میں داخلے کی عام اجازت تھی۔ اسی سبب شائقین کی زبردست تعداد نے شرکت کی۔
ریاستی وزیر سیاحت غلام احمد میر نے مشاعرے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر جنگلات میاں الطاف احمد اور گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ رحمان راہی بھی موجود تھے۔ غلام احمد میر نے توقع ظاہر کی کہ مشاعرہ مستقبل میں ہونے والے کئی حیرت انگیز اور شاندار پروگراموں کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاعری دلی جذبات کی عکاسی کرتی ہے، فکر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ یہاں ایسے مشاعروں کے انعقاد سے عوام کو ذہنی سکون ملے گا اور ریاست میں سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ گوا کے پاناجی میں 10 روزہ طویل 44ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر بالی ووڈ کی افسانوی اداکارہ وحیدہ رحمان کو افتتاحی 7 سالہ فلم ایوارڈ پیش کیا گیا۔ ریکھا اور ہالی ووڈ اداکار سرون ڈان نے بحیثیت مہمانان اعزازی شرکت کی اور اس فلمی تقریب کی رونق میں اضافہ کیا۔ اپوزیشن کانگریس نے اس تقریب کا بائیکاٹ کیا۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر سبھاش شروڈکر نے میڈیا کو بتایا کہ تقریب کے لیے انہیں مدعو نہیں کیا گیا، اسی لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ افتتاحی تقریب میں مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات منیش تیواری موجود تھے۔ انہوں نے آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز جیری مینیزل کو تہنیت پیش کی۔ بالی ووڈ کی دیگر شخصیتوں میں ریکھا آشا بھونسلے کے علاوہ رانی مکھرجی، رمیش سپی، ہما قریشی، عالیہ بھٹ اور کملا ہسن موجود تھے۔ 2 گھنٹے طویل ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا گیا جس میں ہندوستانی سینما کے 100 سالہ تاریخ کو پیش کیا گیا۔ برجو مہاراج نے مشہور رقص کتھک کو پیش کیا۔ اس فلم فیسٹیول میں ایران اور امریکہ سے آنے والے آرٹسٹوں نے بھی شرکت کی۔ امریکہ ہندوستان کے ساتھ تجارتی شعبے میں باہمی تعاون میں اضافے میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں اہم پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے علاوہ تعلیم اور صحت سے متعلق شعبوں میں بھی امریکہ اپنی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ امریکی سفارت خانہ نئی دہلی میں واقع امریکی کمرشل سروسز میں منسٹر کونسلر برائے کمرشل افیئرز جان ایم میکسلن نے دورہ حیدرآباد کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران امریکی کمپنیوں کی جانب سے ہندوستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ہندوستانی کمپنیوں نے بھی امریکی تجارت میں اپنی شراکت داری میں اضافہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمرشل سروسز کی سرگرمیاں تقریباً 70 ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں اور اوباما نظم و نسق باہمی تجارت کے فروغ کے لیے ہندوستان کو ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اور ہندوستان کی بڑی کمپنیاں باہمی تعاون کے ذریعے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے دونوں ممالک کے عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کر سکتی ہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے اشتراک سے بنگلور اور گوہاٹی ایئرپورٹس پر انفراسٹرکچر کی فراہمی کے پروجیکٹس کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی طرح کالیکٹ ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ جیوگرافکس انفارمیشن سسٹم پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ بنگلور، حیدرآباد اور چنئی ایئرپورٹس پر ایرو اسپیس پروجیکٹ کا آغاز کا منصوبہ ہے۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ میں مختلف ممالک سے راس بیرونی سرمایہ کاری 300 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جن میں ہندوستان کی حصہ داری 9 بلین ڈالر کی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔